أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ہر قسم دے حمدہ ثناء کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک واسے خاص۔ درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت واسے رفت واسے خاص حضرات۔ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جس خالق مالک رحمان نے سانو انسان بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا فرمایا۔ اور میرے تو قبل پہلے ماشاءاللہ بڑی بڑی پیاری تلاوت اور نعتاں سنیے نے، اور میں شکریہ ادا کردا فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد شہباز صدیقی صاحب دا حافظہ اللہ تعالی جو کہ اس مسجد خطیب نے، انہوں نے بڑی پیاری آج درس قرآن سجایا ہے۔ اس دور دے اندر دینی پروگرام کروانا، علماء نو بلانا، علماء دے نال ٹائم گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ جنوں اللہ چندا ہے وہ گزاردا ہے، ورنہ کون ہے صبح تو جاندا کام تو شام نو واپس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں مصیبتاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان دی روزی دے اندر کاروبار دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو بزرگو، محرم دا مہینہ جاری اور ساری محرم دا مہینہ ہے نا، پتہ ہے نا ماشاءاللہ، محرم دا مہینہ ہے تو یہ اندر دو عظیم قربانیاں، دو شہادتاں۔ یکم محرم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، 10 محرم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دا ٹکڑا حضرت فاطمہ دا چین، حضرت علی پاک دا لخت جگر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت۔ اللہ پاک جتنے بھی شہداء نے اللہ سب دی شہادت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیز ساتھیو بزرگو، میں تواڈے سامنے قرآن پاک دے وچوں چھوٹا جا ایک مقام تواڈے سامنے میں تلاوت کیتا ہے۔ او دے اندر اللہ پاک نے 3 گلاں دا 3 باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ کنیاں باتاں دا؟ بولو تو صحیح، تانوں میں تیار کرنا ہے، کدے امام بارگاہ دے سامنے بھی بولنا پہ جاندا ہے۔ 3 باتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ کنیاں؟ 3 باتاں۔ اللہ فرما رہے نے صحابہ کرام تے میں راضی ہو گیا، صحابہ میرے تے راضی ہو گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگے اللہ پاک نے بڑی پیاری گل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے پتہ سی نا ایسے لوگ بھی دنیا پیدا ہون گے جنہیں صحابہ کرام تے تبرہ کرنے والے۔ رب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ دی جماعت میری جماعت ہے۔ کسی ایک صحابی دا رب نے مخاطب اعلان نہیں کی تھا، کسی چند ایک صحابہ کرام نو اللہ نے مخاطب کر کے نہیں آکھیا،
جنہاں نے امام دی حالت دے اندر سونے نبی پاک دا چہرہ تکیا ہے، صحابی بنیا ہے، اللہ فرما رہا ہے صحابہ کرام دی جماعت میری جماعت ہے۔ کہ دی جماعت ہے؟ اللہ دی جماعت۔ تیسری بات، اللہ فرما رہا ہے صحابہ کرام دی جماعت کامیابی والی اور فلاح پان والی، فلاح پان والی۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں رب صحابہ تے راضی ہو گیا، میری جماعت فلاح پان والی جماعت۔ آج دا کوئی اٹھ کے انہاں دے درمیان تقسیم پیدا کرے پھب سکدی گل کہ نہیں پھب سکدی۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، میں نے دو عنوان دیتے گئے، ختم نبوت اور صحابہ کرام دا دفاع۔ انشاءاللہ اہل حدیث دا بچہ اہل حدیثی ماں بیٹی بزرگ انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے اسی انشاءاللہ صحابہ کرام دا بھی دفاع کریں گے اور ختم نبوت دا دفاع کرتے رہاں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا توجہ کہ میں پہلے صحابہ کرام دے بارے چند ایک باتاں تیرے سامنے کرنا چاہتا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک مینوں تانوں صحابہ کرام دی دفاع انہاں دی قربانیاں سن کے اللہ مینوں تے انہوں صحابہ کرام تے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صحابہ والے سنن، صحابہ دے دیوانے تے پروانے سنن، اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام تے میں راضی ہو گیا، صحابہ کرام میرے تے راضی ہو گئے، صحابہ کرام دی میری جماعت تے میری جماعت فلاح پان والی تے کامیابی والی جماعت تے۔ آئیے ذرا دنیا کے نام دلوں کو رب دا قرآن سنیا حدیث پاک سنیا جے، نبی پاک دا فرمان سنیا جے۔ آؤ نظر توجہ کریا جے مسلمانوں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی دے پروانے ہو حدیث سنیا جے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ رب دے قرآن نے دفاع کیتا ہے صحابہ کرام دا۔ آئی حدیث پاک سنیا جے کہ حدیث پاک سن کے اپنا امام تازہ کریا جے، کیڑا پیغمبر ہے؟ میرا تیرا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا او ملتان دے غیونو جوانو بزرگو دل دیاں کھڑکیاں کھولو، اس حدیث نو اندر رکھو۔ تیرے سامنے کوئی حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت تے بھوکے اے حدیث سنائی لا تسبوا اصحابی، تیرے سامنے جناب کوئی حضرت عمر فاروق دی عدالت تے بھوکے او دے سامنے حدیث سنائی لا تسبوا اصحابی، تیرے سامنے کوئی حضرت عثمان دے حیات تے بھوکے اے حدیث سنائی لا تسبوا اصحابی،
آئیے ہم ترجمے تے غور کریاں جی دنیا کے نام دے لوگو میں پروانہ صحابہ کرام دا میں دیوانہ صحابہ کرام دا میرا جینا مرنا صحابہ کرام تے آئیے ذرا توجہ کریے مسلمانوں میں اللہ دی قسم پیغام لے کے آیا ملتان دے قیون نوجوانوں اللہ دی قسم نماز بھی کم نہیں آئے گی رب دے قرآن دی بھی تلاوت کم نہیں آئے گی اگر تیرے سامنے جناب کوئی جناب صحابہ کرام تے بھوک دا پہ آئے تو نظرانیاں کر کے نکل جائے تو نظرہ جھکا کے نکل جائے اللہ دی قسم روز قیامت رب دے سامنے پیش ہونے آئیے ذرا توجہ کریں جی میرے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی میرے نبی پاک نے فرمایا گالی تے بات دی دور دی گل میرے نبی پاک کہہ رہے ہیں برا بلا بھی نہیں کہنا گالی تے دور دی گل تبرہ کرنا تے دور دی گل میرے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ نو برا بلا نہ کیا جے دنیا کے نام دے لوگو اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے میرا امتی اگر او دو پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے وے او دو پہاڑ تقریباً 15-16 کلومیٹر لمبائی دے اندر اتنا بڑا او دو پہاڑ ٹنم دے حسام دے نال کوئی کر بھی نہیں سکدا اگر کوئی کر لوے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ دی ایک مٹھ جوم دے برابر بھی نہیں پہنچ سکدا اے صحابہ کرام دی عظمت دنیا کے نام دے لوگو آئیے ذرا توجہ کریں جے اگے چلیں جے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچیاں نو دفاع صحابہ یاد کروایا کرو اپنے بچیاں نو جناب اے ٹک ٹوک تو دور کرو اپنے بچیاں نو جناب اے چھوٹا بھیم تے جناب پتلو تے موٹو اے سارے ڈرامے تو دور کرو اللہ دی قسم انڈیا دے بنائے ہوئے کانٹرو نے تیرے بچے تو کہہ دینا ہے کوئی گل نہیں بچہ ویندا پہ کوئی گل نہیں اپنے بچیاں نو جناب حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت پڑھایا کر اپنے بچوں نو جناب حضرت عمر فاروق دی عدالت پڑھایا کر اپنے بچوں نو جناب حضرت عثمان دا حیا پڑھایا کر حضرت اپنے بچوں نو جناب حضرت علی پاک دی حیدر قرار شجاعت پڑھایا کر اپنی بچیاں نو حضرت ماں جی عائشہ دی چادر عزت پڑھایا کر دنیا کے نام دے لوگو آئیے میں تیرے سامنے ایک صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا آج دا کہندہ لوگ آج دا جناب کہن والے کہہ جام دینے صحابہ کرام تے تبرہ کر جام دینے صحابہ کرام تے زبان درازیاں کر جام دینے آئیے ذرا توجہ کریے میرے نبی دا ایک صحابی حضرت خبیب سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بول دے نہ بولو آئیے نظر توجہ کریے جڑے صحابہ دے دیوانے نے اللہ دی قسم وہ بول دینے جنہاں دے دل دے اندر صحابہ دی محبت موجود ہے صحابہ دے دیوانے نے صحابہ دے پروانے نے وہ امام بارگاہ دے سامنے بھی کہندے نے ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ہے وہ امام بارگاہ دے سامنے کہندے نے حضرت عمر فاروق دوسرا خلیفہ ہے وہ امام بارگاہ دے سامنے کہندے نے حضرت عثمان تیسرا خلیفہ ہے وہ امام بارگاہ دے سامنے کہندے نے حضرت علی پاک جناب چوتھا خلیفہ ہے سارے صحابہ جمتی نے آئیے ذرا توجہ کریے اپنے اندر قوت غیرت پیدا کریے او جناب شریعام صحابہ تے تبرہ کر رہے ہیں تو جناب صبح جانے شام نو فیکٹری تو واپس آ جانے تو کہنا کاری صاحب ٹائم نہیں لگدا ٹائم کوئی نہیں اللہ دی قسم تیری زندگی دے اندر تیرے سامنے تیرے محلے دے اندر تیری گلی تے بازار دے اندر کوئی حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت بھوک گیا تو
خاموش رہ گیا، روز قیامت تیریاں نمازاں نہیں کام آن گیا، روز قیامت تیرا حج بھی کم نہیں آئے گا، عمرہ بھی کم نہیں آئے گا، قرآن دی تلاوت کم نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت نہیں بولیا، حضرت عمر فاروق دی عدالت نہیں بولیا۔ آئیے ذرا توجہ کریے، میں چاہنا ہوں سارے صحابہ دے دیوانے بن جائیے، پروانے بن جائیے۔ آئیے حضرت خبیب نبی دا پروانہ ہے، سولی تے لڑکیا ہوئے ہے، سولی تے لڑکیا ہوئے ہے، سوال کرنے والا سوال کرنا ہے، اے خبیب ایک جملہ کہہ دے، ایک جملہ کہہ دے، تینوں رہائیاں مل جان گیاں کہ تیری جگہ تے پھانسی والا بندہ، تیری جگہ تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہوئے۔ حضرت خبیب کہہ لگا بے ایمانو او ظالمو او منافقو مکے دے مشرکو سنو، تسی کہم دیو کہ میری جگہ تے محمد کھڑا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خبیب جیڑا ہے سونے نبی پاک دیاں پیاریاں پیاریاں سونیاں سونیاں تلیاں تے کنڈا لگنا برداشت نہیں کردہ، تسی کہم دیو میری جگہ تے کھڑا ہوئے۔ اے صحابہ کرام نے نبی دے پروانے نے اگے چلے آجے کہ نبی دا پروانہ ہے، چل دا مکے دی زمین تے چلن دی آواز جنت دے اندر آن دیئے، دنیا کے نام دے لوگو حضرت بلال سب کہہ دو رضی اللہ۔ مکے دے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل نے، مکے دے اندر جناب بڑے بڑے خوبصورت شہزادے بھی موجود نے۔ حضرت بلال کالے رنگ والا ہے، موٹے موٹے ہوٹا والا ہے، پر چل دا مکے دی زمین تے چلن دی آواز جنت دے اندر آن دیئے۔ حضرت توجہ کرے آجے، حضرت بلال نے سونے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، امیہ نو پتہ چلے آئے کہ حضرت بلال نے کلمہ نبی دا پڑھ لیا۔ امیہ نے اپنے قریب بلایا، اے بلال تو غلام ہے، تو غلام ہے، منڈیاں تو میں تینوں لے کے آیا، خرید کے لے کے آیا، تو غلام ہے، تو غلام ہے، آج تو نبی دا کلمہ پڑھ لی۔ حضرت بلال سن دے رہے، امیہ کہہ لگے بلال پیسے لے لے، دولت لے لے، نبی دا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہہ لگے نہیں نہیں، میں سونے نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ دے پیغمبر دا لڑ نہیں چھوڑ سکتا، دنیا کے نام دے لوگو۔ حضرت بلال دے پیرام دے وچ رسے پائیں گے، مکے دی سر زمین تے گسیٹیا گیا ہے۔ حضرت بلال دی چمڑی لت گئی ہے پر نبی دا کلمہ نہیں چھوڑیا۔ حضرت بلال جناب تپ دی ریت تے لٹایا گیا ہے، حضرت بلال نے کلمہ نبی دا نہیں چھوڑیا۔ حضرت بلال نو جناب تپ دے انگاریاں تے لٹا کے حضرت بلال دے سینے تے پتھر رکھ دیتا گیا ہے۔ حضرت بلال نے پھر بھی نبی دا کلمہ نہیں چھوڑیا۔ حضرت بلال کہندے نے قل هو اللہ احد، حضرت بلال کہندے نے لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال انج کہندے ہون کہ دنیا کے نام دے لوگو کسی سے دل کا رشتہ یا تو ہم جوڑا نہیں کرتے، ملا لے ایک بار ہم تو عمر بھر چھوڑا نہیں کرتے۔ دنیا کے نام دے لوگو میرے نبی دے سارے صحابہ جمتی نے، میرے نبی پاک دے سارے یار جمتی نے، میرے نبی پاک دے حضرت ابوبکر صدیق دی الف تو لے کے حضرت علی پاک، حضرت امیر معاویہ تک نبی دے سارے صحابہ جمتی نے۔ آئیے ذرا توجہ کریے مسلمانوں، آخری گلاں تے میرا سلام ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اچھا کو صلی اللہ
حضرات توجہ کریں کہنے والا کی کہہ جاندہ ہے 100 سوار اساں گھر راضی صحابہ 100 سوار اساں گھر راضی تکریے شکر ربانا ساٹھی بند محمد آیا تو سرور دعا جہانا دا دنیا دی دولت لوکم دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے پر ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے لوگ کرامنو لے کر جاون اٹھتے گائی بکریاں اساں کرامنو لے کر جائیے حوض کو سرمدہ سائی رام در توجہ کریں جے مسلمانوں اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رغماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دنیا کے نام دے لوگو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں بیٹھے ہو اچھا ایمان دسیا جی محرم دا مہینہ گزر رہا ہے اے امام صاحب تے خطیب تو علاوہ کسی اور نے بھی دفاع صحابہ دے بارے ہاتھ اٹھایا ہے میں نے ایک دوست کیا لگا کہ اندر میں فیکٹری کام کردا سا تے شیعہ جڑا نا وہ مالک ہے تے میں ایک دن بیٹھا ہویا تے میں پانی شان نہیں پیندا میں باہر جا کے پیا نا تنخواہ دا بھی ٹائم قریب سی تے وہ آگے کہن انہوں پتہ بھی وابی سی آن کے چھیڑ دا سی وہ کہہ لگا میں آخر برداشت کردہ میں ایک دن بیٹھا ہوا سارے بیٹھے ہوئے انویچ جماعتی بیرا لاہور دے اندر فیکٹری ہے کہہ لگیا آگے سامنے بیٹھ گیا کہہ لگا ہے میں لوگ معاویہ کر دے رہے ہیں کہنا میں سوال کردہ کہ یزید جیسا جڑا ایسا جناب بکواس کیتا بھی یزید جڑا اتنا بڑا ظالم تے رب دا قانون بھی نہیں ہے کہ جڑا اللہ دا نیک ہوئے جناب صحابی رسول ہوئے اور او دے گھر وچوں ایڈا وڈا خبیث بندہ ہوئے میں وہ کہہ لگا میں چپ کردہ جلو آیا نا حضرت معاویہ تھی گل میں کہا رک جا ٹھہر جا تو فیکٹری دا مالک ضرور ہوئے گا پوری کائنات دا مالک خالق اللہ پوری کائنات دا انہیں آخیا میں قرآن دے اندر پڑھیا ہے کہ اللہ پاک صحابہ تے راضی ہوگا پہلے 10 حضرت امیر معاویہ صحابی کے رہی کیا لگا ہم نہیں مانتے کہتا تجھے تو مانو بھی نہیں مانتے تجھے تو جناب اپنے سکے پیو دی پشانی کوئی نہیں اس مالک غصہ نہیں میں کرتا جا کہندہ تنخواہ مردی تے مر جائے اللہ دی قسم روزے قیامت میرا ایمان ہے ایک چھوٹی جیسے ایک منٹ واسے اگر رب دے سامنے اٹھایا جائے گا لا ایک بہت بڑا انسان خبیث جن حضرت امیر معاویہ تے بھوک دا سی ایک چھوٹا جا مزدور بندہ انہیں دفاع کیتا ہے میرا ایمان ہے اللہ انہوں جنت دے دے گا جنہیں دفاع کیتا دفاع کریا کرو ساڑھے دلان تے زنگ لائے کون دفاع کرے سانو کی لوڑ ہے اسی وابیاں سانو پکی مول لگے جھنتی ہیں اللہ کو دعا کر اللہ سانو مینوں تو ارنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا دفاع کرنے والا بنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں آخری گلہ تے میرا سلام ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. دنیا کے نام دے لوگو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہی ہے محمد اللہ دا رسول ہے. دنیا کے نام دے لوگو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرما رہے ہیں صحابہ جیڑے نے کفار تے بڑے سرگرم نے آپس سے اندر بھائی بھائی نے حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ آپس سے اندر بھائی بھائی نے. دنیا کے نام دے لوگو میں دسنا چاہنا سبق دینا چاہنا آؤ نا پیغام نوٹ کریے میرے نبی پاک دے آخری گل تے میرا سلام. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی دفاع کیتا ہے صحابہ کرام دا قرآن دے اندر. میرے نبی پاک نے بھی دفاع کیتا ہے حدیثاں دے ذریعے. آئیے ذرا توجہ کریں آج مسلمانوں میرے نبی دے چند منن والے محبت کرنے والے مکے دے اندر آلے یاسر جنہوں کیا کر دینے چھوٹا گھرانہ. دنیا کے نام دے لوگوں انہوں نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے. ابو جہل نو پتہ چل لیا ہے سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے یاسر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے عمار نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. دنیا کے نام دے لوگوں ابو جہل آیا ہے حضرت سمیہ نو بلایا فرمایا میں نو پتہ چل لیا ہے تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے. اے بولا لگی ہاں اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہے. دنیا کے نام دے لوگوں گل لمبی نہ ہو جائے حضرت سمیہ نو بھی شہید کر دیتا گیا مکے دے شام تے. حضرت جناب یاسر نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے مکے دے شام تے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ. دنیا کے نام دے لوگوں بیٹے دیواری آئیے عمار نے عمار کے بڑھیا ابو جہل کہہ رہے ہیں اے عمار کی خیال ہے دس سے سینہ کی خیال ہے. حضرت عمار کہنے لگے میں بڑا خوش نصیبہ میرے سامنے جناب میری والدہ نبی پاک دی عظمت تے قربان ہو گئی میرا والد نبی پاک دی عظمت تے قربان ہو گیا. حضرت عمار نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے. دنیا کے نام دے لوگوں ساڑھے کلو جناب 30 سپاریاں والا قرآن پہنچیا ہے. اس طرح نہیں پہنچیا اے جناب میرے تیرے کل جناب دین پہنچیا ہے. اے جناب دین والا بوٹا لگیا ہے. اس دین والے بوٹے نے کوئی پانی نہیں پیتا جناب نہر دا پانی نہیں پیتا ٹوول دا پانی نہیں پیتا. اس بوٹے نے پانی پیتا ہے جناب اس بوٹے نے جناب پانی نہیں پیتا. اس بوٹے نے پیتا ہے جناب صحابہ کرام دا خون پیتا ہے. اس بوٹے نے پیتا ہے جناب صحابہ کرام دا جناب اس دین والے بوٹے نے جناب صحابہ کرام دا جڑا ہے خون ہے جڑا دین ساڑھے کل پہنچے ہیں. آج آسام دن ہے ساڑھے کل آزان پہنچی ہے صحابہ کرام نے جناب دین تے کٹ گئے شہید ہو گئے. آج نمازاں پڑھ دیں سکون نال ایسیم دے اندر کمرے دے اندر جناب کوئی دکھ تے تکلیف نہیں. دنیا کے نام دے لوگوں میرے نبی پاک دی نماز اٹھائیے لوگ اوچریاں سڑ جاندے. میرے نبی پاک دا رستہ اٹھائیے لوگ جناب رستے دے اندر کوڑا پھینگ جاندے. دنیا کے نام دے لوگوں میں پیغام دینا چاہنا صحابہ دے دیوانے بن جاؤ صحابہ دے پروانے بن جاؤ دل تے لکھاؤ میں صحابہ دے نال محبت کرنے والا اپنے جناب دماغ تے لکھاؤ میں دیوانہ صحابہ دا اپنے سین تے لکھاؤ میں دیوانہ صحابہ دا اپنے بچیاں نو کو میں دیوانہ صحابہ دا. اگر میں نو شریعت اجازت دم دی میں لکھے کے لکھ جاندہ میں فوت ہوا میرے کفن تے لکھیا جے میں دیوانہ صحابہ دا میری قبر تے لکھیا جے میں دیوانہ صحابہ دا. دنیا کے نام دے لوگوں صحابہ کرام تے جڑے لوگ تبرہ کرنے والے پیغام نوٹ کریے میرے نبی پاک دے صحابہ کیڑے نے اللہ دے پیغمبر رفع الیدین کرن گواہ صحابہ میرے نبی پاک آمین کہن گواہ صحابہ میرے نبی پاک جناب جہاد کرن گواہ صحابہ میرے نبی پاک جناب پکڑی پان گواہ صحابہ میرے نبی پاک جناب جمعہ پڑھان گواہ صحابہ میرے نبی پاک جناب دفل پڑھان گواہ صحابہ میرے نبی پاک جناب تم دن ترابیاں پڑھان گواہ صحابہ. میں جو کہنا چاہنا دین جس وقت اتریا ہے میرے نبی دے سارے نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دی رحمتاں تے دن گزرن والے انہاں ساریاں چیزاں دے گواہ کون نے؟ صحابہ نے۔ صحابہ دے بارے کوئی بکواس کرے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ زبان کتی تو کھچ لواں گا جڑا حضرت عائشہ ماں جی عائشہ دی چادر تے بھوکے گا۔ اسی حلال ماں باپ دے بیٹیاں، اسی ماں جی عائشہ دے روحانی بیٹیاں، اللہ دی قسم ہے غیرت پیدا کریے، پتہ چلے کہ سامنے جناب اہل سنت اہل حدیث آ رہے ہیں۔ تینوں ویک کے لوگ کہن تو چپ کر جاؤے، صحابہ کرام تے تبرہ نہ کرے جے ورنہ لوگ بندہ جیڑا ہے بڑا غصے والا جے۔ ساڑا غصہ اتر دا ہے امام تے اتر دا ہے، غصہ اتر دا ہے خطیب تے اتر دا ہے۔ اور مولوی صاحب ٹائم کیوں لائے؟ کہتے گلی وچ کھڑو کے حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت بیان کر۔ ایک گڈی بندہ جا رہے شیعہ جا رہے پرسو دی گل ہے، پرسو دی بات انہیں لایا ہے اللہ معاف کرے جی ایک ذاکر لایا اللہ انہوں تباہ کرے ذلیل کرے رسوا کرے لامتی خبیث چوڑا کہہ رہے سی کہ حضرت امام حسین کربلا دی زمین تے چراغ جلایا اور کہنے لگے چلے جاؤ میں کلہ کافی ہاں۔ وہ ذاکر دی گل سنا رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں اور سانو پتہ ہی کوئی۔ فرمایا چراغ چلایا، چراغ انہوں روشنی کی تھی تے صحابہ وہی نے نال آپ دے اہل بیت والے، چراغ بند کی تھا پھر جلایا پھر وہی نے۔ اگلی گل سنے جے کہ دن دا اجالا ہے، روشنی بھی ہے، سورج بھی ہے، نبی پاک بلاندے نے آجو دین وال کوئی آندہ ہی نہیں، کوئی آندہ ہی نہیں، ذاکر کہہ رہے ہیں۔ کدو جاگو گے اللہ حدیث ہو، اللہ دی قسم ہے رب کو دعا کرو اللہ میں نو موت ہی میں نہ آئے، میرے سینے تے گولی لگے تے اس گولی تے قصور ہوئے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت بیان کرتا رہے۔ اللہ میرے سینے تے خنجر لگے اس وجہ دے نال لگے کہ اللہ میں حضرت امیر معاویہ دی عظمت بیان کر رہا سا۔ اللہ میرے سینے تے خنجر تے گولی لگے اس وجہ دے نال لگے اللہ میں تیرے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان دا حیا حضرت عمر فاروق دی عدالت بیان کر رہا سا۔ انشاءاللہ جاگو گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ دی قسم ہے دیوانے بن جاؤ صحابہ دے، پروانے بن جاؤ صحابہ دے۔ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث بچہ بچہ زندہ ہے، بزرگ زندہ ہے، نوجوان زندہ ہے، انشاءاللہ اسی ختم نبوت دا دفاع کردے روانگے اور صحابہ کرام دا بھی دفاع کردے روانگے۔ اللہ کل دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔